ذرا تصور کریں ایک ایسے شہر کا جو کسی اینٹ یا پتھر سے تعمیر نہیں کیا گیا بلکہ اسے ایک عظیم الشان پہاڑ کے سینے کو تراش کر نکالا گیا ہے۔ ناظرین اکرام، یہ ایک ایسا شہر ہے جو صدیوں تک دنیا کی نظروں سے اوجھل رہا، جیسے وہ کوئی خواب ہو یا کوئی قدیم طلسم۔ یہ ہے پیٹرا، جسے روز سٹی یعنی گلابی شہر کہا جاتا ہے۔ اردن کے سنگلاخ پہاڑوں کے درمیان چھپا یہ شہر انسانی عزم، انجینئرنگ کی مہارت اور پراسراریت کی وہ داستان ہے جو آج بھی عقل کو دنگ کر دیتی ہے۔ ناظرین، پیٹرا کا سفر ایک تنگ بل کھاتے ہوئے راستے سے شروع ہوتا ہے جسے السیق کہا جاتا ہے۔ 1 میل لمبا یہ راستہ کہیں کہیں اتنا تنگ ہے کہ سورج کی روشنی بھی زمین تک نہیں پہنچ پاتی۔ ان بلند و بالا دیواروں کے درمیان چلتے ہوئے آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے آپ ماضی کی گہرائیوں میں اتر رہے ہوں، لیکن اصل جادو اس وقت شروع ہوتا ہے جب اسے اندھیرے راستے کے اختتام پر روشنی کی ایک کرن چمکتی ہے اور آپ کے سامنے نمودار ہوتا ہے الخزنہ، جسے دی ٹریجری بھی کہا جاتا ہے۔ ناظرین، الخزنہ دیکھ کر پہلا سوال جو ذہن میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ کیا یہ انسانوں کا کام ہے؟ پہلی صدی قبل مسیح میں جب نہ بجلی تھی اور نہ ہی جدید مشینری، نباتی قوم نے اس عظیم الشان عمارت کو اوپر سے نیچے کی طرف تراشنا شروع کیا تھا۔ جی ہاں، انہوں نے بنیادوں سے کام شروع نہیں کیا بلکہ پہاڑ کی چوٹی پر کھڑے ہو کر نیچے کی طرف نقش و نگار بناتے آئے۔ ناظرین، مقامی بدوؤں کا ماننا تھا کہ اس عمارت کے سب سے اوپر بنے ہوئے پتھر کے کلس میں قدیم فرعونوں کا خزانہ چھپا ہوا ہے۔ اسی لالچ میں اس کلس پر گولیوں کے نشانات آج بھی موجود ہیں، لیکن سچ تو یہ ہے کہ یہ کوئی بینک یا خزانہ نہیں تھا بلکہ ایک شاہی مقبرہ تھا۔ ناظرین، آخر پیٹرا کو بنانے والے کون تھے؟ یہ نباتی تھے۔ یہ لوگ کبھی خانہ بدوش تھے، لیکن انہوں نے اس بنجر صحرا کو ایک نخلستان میں بدل دیا۔ وہاں نباتیوں نے مٹی کے پائپوں اور ڈیموں کا ایسا جال بچھایا کہ وہ بارش کے ایک ایک قطرے کو محفوظ کر لیتے تھے۔ انہوں نے صحرا کے بیچوں بیچ مصنوعی آبشاریں اور تالاب بنائے، جس کی وجہ سے یہ شہر ریشم کی تجارت کا سب سے بڑا مرکز بن گیا۔ ناظرین، حیرت کی بات یہ ہے کہ 12ویں صدی کے بعد یہ شہر دنیا کے نقشے سے غائب ہو گیا تھا۔ صرف مقامی بدو اس کے راستوں سے واقف تھے اور وہ اسے ایک راز رکھنا چاہتے تھے۔ پھر آیا سال 1812۔ ایک سوئس سیاح جوہان لوڈوگ نے عربی لباس پہنا، اپنا نام شیخ ابراہیم رکھا اور مقامی لوگوں کو دھوکہ دے کر اس شہر تک پہنچنے میں کامیاب ہو گیا۔ جب اس نے السیق سے گزر کر الخزنہ کو دیکھا تو وہ دنگ رہ گیا۔ اس طرح 600 سال بعد پیٹرا دوبارہ دنیا کے سامنے آیا۔ ناظرین، پیٹرا میں صرف الخزنہ ہی نہیں بلکہ یہاں 800 سے زائد ڈھانچے موجود ہیں۔ یہاں ایک بہت بڑا تھیٹر ہے جس میں 8000 لوگ بیٹھ سکتے تھے، اور یہ بھی پہاڑ کو کاٹ کر بنایا گیا ہے۔ یہاں کی دیواروں پر جو رنگ آپ کو نظر آتے ہیں وہ کوئی پینٹ نہیں بلکہ قدرتی رنگ ہے۔ ریتلے پتھر کی تہوں نے اسے سرخ، گلابی اور پیلا رنگ عطا کیا ہے۔ ناظرین، اگر آپ ہمت کر کے 800 سے زیادہ پتھریلی سیڑھیاں چڑھ جائیں تو آپ کا سامنا دی مونسٹری سے ہوتا ہے۔ یہ الخزنہ سے بھی بڑی ہے اور پہاڑ کی چوٹی پر واقع ہے۔ یہاں سے کھڑے ہو کر جب آپ وادی اربا کا نظارہ کرتے ہیں تو احساس ہوتا ہے کہ نباتی قوم قدرت کے کتنے قریب تھی۔ ناظرین، اتنا عظیم شہر اجڑ کیسے گیا؟ مورخین کے مطابق پے در پے آنے والے زلزلوں اور تجارتی راستوں کی تبدیلی نے پیٹرا کی معیشت کو تباہ کر دیا۔ لوگ آہستہ آہستہ شہر چھوڑ گئے اور پیچھے رہ گئیں یہ خاموش چٹانیں جو آج بھی اپنی عظمت کی گواہی دیتی ہیں۔ ناظرین، پیٹرا صرف پتھروں کا مجموعہ نہیں ہے، یہ انسانی تخیل کی معراج ہے۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ اگر انسان میں کچھ کر گزرنے کا جذبہ ہو تو وہ پہاڑوں کا سینہ چاک کر کے بھی راستہ بنا لیتا ہے۔ آج یہ دنیا کے 7 نئے عجائبات میں شامل ہے، لیکن اس کے کئی راز آج بھی زمین کے نیچے دفن ہیں جن کا انکشاف ہونا باقی ہے۔ ناظرین کرام، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ملتے ہیں ایک اگلی شاندار ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔